بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں اور اپنا ذہین ترین بیٹا راہ دین میں ڈال دیں اور اس کو نصیحت کرتے رہیں، اس کی تربیت کرتے رہیں اور اس کو کہیں بیٹا میں نے تجھے روزی روٹی کے لیے علم دین حاصل نہیں کرایا ہے، بلکہ میں نے رضائے الہی کے لیے تجھے علم دین سکھایا ہے، شریعت مصطفیٰ تجھے سکھائی ہے۔ امام شافعی کو جب امام شافعی کی ماں نے روانہ کیا تھا نا، تو امام شافعی گئے امام مالک کے پاس، پڑھتے رہے، ایک زمانہ گزر گیا۔ جب امام شافعی فارغ ہوئے علم دین حاصل کر کے، تو لوگوں نے انہیں اتنے انعامات سے نوازا، اتنے سارے اونٹ دیے کہ وہ امام شافعی مالا مال ہو گئے۔ امام شافعی کی والدہ بیوہ تھی، ایک ہی بیٹا تھا جو کمائی کا ذریعہ تھا، وہ بھی راہ دین میں ڈال دیا، وہ بھی راہ دین میں خرچ کر دیا۔ امام شافعی کی ماں امام شافعی کو لینے کے لیے، ساتھ میں امام شافعی کی خالہ بھی تھی، شہر سے باہر آئی، اونٹوں کی قطار امام شافعی کی ماں نے دیکھا تو کہا یہ اونٹوں کی قطار کیسی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے، لوگوں نے اسے اتنے مال عطا کیے ہیں، لوگوں نے اسے اتنے اونٹوں سے نوازا ہے کہ تیرا بیٹا مالا مال ہو گیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میری ماں ایک ریت کے ٹیلے پر بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے چھلانگ لگا دی اور ماں کو سلام کیا۔ ماں کے چہرے پر غصہ نمودار تھا، غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے کہا ماں میں اتنے زمانے کے بعد آیا ہوں، اتنے عرصے دراز کے بعد آیا ہوں، حدیث رسول میں نے جمع کی ہے، تو ناراض سی لگ رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ تجھے دین پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں سے کہا امی میں کیا کروں؟ تو امام شافعی کی والدہ کا آپ جواب سنیں۔ امام شافعی کی والدہ کہتی ہیں بیٹا جو ننگے ہیں انہیں لباس دے دو، جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو۔ امام شافعی وہیں کھڑے چند درہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور باقی سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیتے ہیں۔ امام شافعی کی ماں نے کہا بیٹا اے شافعی میں تمہیں دین مصطفیٰ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو اپنے بچوں کے دل سے یہ جو دنیا کی رغبت ہے، میں نے دیکھا ہے کہ مدارس دنیا میں پڑھنے والے علماء کے بیٹے، پیران عظام کے بیٹے یہ دنیا کی چمک دمک کی طرف بھاگتے ہیں۔ او میاں تمہیں اس دنیا کی طرف بھاگنے کی کیا ضرورت؟ تمہارے لیے تو محمد عربی کا دین ہی کافی ہے۔ تو اپنے بچوں کے سینے سے حب دنیا کو نکالنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح اجنبی مسافر دنیا میں رہتا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرائیں، قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھائیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے والدین کا جنازہ تک نہیں پڑھتے، قبرستان میں پہنچ کر بھی اپنے والدین کا جنازہ نہیں پڑھتے، زندگی بھر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ بھی فراڈ کرتے ہیں۔ جب ان کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کا جنازہ تک نہیں پڑھتے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کون ایسا بدنصیب بیٹا ہوگا جو اپنے والدین کا جنازہ نہ پڑھے؟ ہے وہ شخص، آپ بھی ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ دوسرے لوگوں کا جنازہ پڑھنے گئے، جس طرح امام نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھا لیا، جس طرح امام نے تکبیر کہی اس طرح تکبیر کہہ لی، جس طرح امام نے سلام پھیرا اس طرح سلام پھیر دیا۔ رسماً لوگوں کو دکھایا کہ ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، لیکن جب اپنے والدین کی باری آتی ہے تو اپنے والدین کا وہ جنازہ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ان کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا۔ جنازے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے یہ معلوم نہیں، جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا، یاد ہے یا نہیں، کوئی چیز انہیں معلوم نہیں۔ یہ جاتے ہیں بس ہاتھ اٹھا لیا، سلام پھیر دیا، بس نماز جنازہ ہو گئی۔ جب تک آپ نماز جنازہ میں دعا نہیں پڑھیں گے، درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثنا نہیں کریں گے، تو آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی فراڈ کیا، اپنے والدین کے ساتھ بھی فراڈ کیا۔
تو میرے ملت کے نوجوانوں اپنے بچوں کو علم دین اتنا حاصل کرا دیں کہ آپ کا بچہ جب آپ مر جائیں دنیا سے چلے جائیں تو آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، آپ کے لیے سارے ثواب کر سکے۔ وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جس کے بچے اس قابل ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا سکیں، اس کے لیے سارے ثواب کر سکیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد، عورت، بالغ اور عاقل پر فرض ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے تمہیں ملک چین جانا پڑے تو ملک چین جاؤ۔ انسان بغیر علم کے ایسے ہی ہے جیسے بغیر پانی کے مچھلی۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں علم دین حاصل کریں، قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو نہ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص آ کر آپ کو بہکا لے جائے گا، آپ کے ایمان کو سلب کر لے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن علم ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جتنا آپ اسے خرچ کریں گے اتنا اس خزانے میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔